وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے، تمام جہانوں کا نگراں اور تمام جہانوں کے نظام کو چلانے والا ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، ہماری امیری اور غریبی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گا. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام اعظم ہیں، حکیم الامت ہیں، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہمارے اور آپ کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم موڑ واقعہ معراج کے تعلق سے ہوگا. سیرت کا یہ بہت اہم گوشہ ہے، اور یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کی بہت ساری نشانیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. جب مکی دور میں آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور جو آپ کے دو مضبوط سہارے تھے بظاہر دنیاوی، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے روپ میں شکل میں، جب وہ بھی چلے گئے دنیا سے سن 10 نبوی میں، مکی زندگی کے 10ویں سال میں، اس وقت آپ کی عمر 50 سال کے آس پاس تھی. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی. اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب تک وہ تھے ایک بہت مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے آپ کے سامنے. کوئی کھل کر کے اتنی زیادہ مخالفت نہیں کرتا تھا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے اتنا زیادہ پریشان کر سکتا تھا. ایک سہارا تھے. دونوں کا انتقال ہو گیا 4-6 مہینے کے اندر. اتنا غم آپ کو ہوا کہ اس سیرت میں اس سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا، غم کا سال. اچھا، اسی سال جب دیکھا کہ نہیں مان رہے مکے والے، بلکہ 3 واقعے آپ کے ساتھ ہو گئے. 2 یہ حضرت خدیجہ کا انتقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. پھر دیکھا مکے والے بات نہیں مان رہے، چلو باہر کسی شہر میں اور پاس کے کسی علاقے میں دیکھتے ہیں، وہاں والے ہو سکتا ہے بات مان لیں. طائف گئے. طائف میں جو ہوا وہ آپ 3-4 خطبے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے معاملہ کیا اور رد عمل کیسا رہا ان کا، منفی رد عمل کس حد تک کو چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں. وہ سب ہمارے سامنے ہے. طائف میں بھی کچھ اچھا نہیں رہا. جب یہ مسلسل غم آپ کو ملے، اور یہ تھا کہ آپ ٹوٹ جائیں گے، اس سے بظاہر ٹوٹ جائیں گے ان غموں کی وجہ سے، ان غموں کے دباؤ میں. اور کہتے بھی تھے بعد میں، جب حضرت عائشہ نے پوچھا، کوئی پوچھتا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا احد کے یعنی سن 2 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی، اس میں 70 تقریباً صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. تو حضرت عائشہ کی نظر میں لگتا تھا کہ یہی سب سے زیادہ غم والا سال ہے، یا سب سے زیادہ تکلیف کا دن یہی تھا اللہ کے رسول کے لیے. تو پوچھا کہ احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی غم کا دن آپ کو گزرا ہے؟ تو طائف کا اللہ کے رسول نے کہا ہاں وہ والا گھاٹی کے دن جو طائف والوں نے جو کہ میرے ساتھ، وہ میری زندگی میں اس سے زیادہ غم کا اور مصیبتوں والا دن نہیں گزرا. تو یہ تھا کہ آپ غم کے دباؤ میں تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے پاس بلایا.
تاکہ یہ جو غم ہے یہ ہلکا پڑ جائے، یہ مات پڑ جائے، دھندلا ہو جائے، اس کی رفتار کم ہو جائے، اور انہیں لگے جب بلا کے ہم دکھائیں تو اندازہ ہو اللہ کے رسول کو کہ دنیا میں اگرچہ لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، آپ کی تعلیمات، آپ کے مشن، آپ کے پیغامات کو نہیں سمجھتے، آپ کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، لیکن آسمان میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، آسمان میں آپ کے ماننے والے، محبت کرنے والے، کس قدر آپ کی اہمیت ہے آسمان میں، تو وہ کم ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے ان نشانیوں کو جن کے بارے میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، جب جنت و جہنم کا جو غیبی امور تھے ان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھیں گے، تو یہ ساری چیزیں بہت ہلکی پڑ جائیں گی، وہ ایک تازہ دم ہو کر کے لوٹیں گے اور ایک نئے سرے سے دعوت کا آغاز کریں گے۔ یہی مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم میں باقاعدہ اور صحیح بخاری وغیرہ میں تمام سیاسی حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعات ہیں، اسراء اور معراج۔ یہ اسراء کہتے ہیں خانہ کعبہ سے وہاں تک کے سفر کو، رات کا بیت المقدس تک کے سفر کو، معراج وہاں سے جو دوسرا سفر شروع ہوتا ہے اسی رات کو بیت المقدس سے وہاں آسمان تک کے سفر کو، اس کو معراج کہتے ہیں۔ چونکہ یہ انسانی عقل سے پرے تھی، اس وجہ سے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا قرآن میں تو سبحانک لفظ تعجب کے لیے آتا ہے کہ لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہو تو ہو۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر رات کے ایک مختصر حصے میں کرا دیا۔ اسراء کا تو ذکر قرآن میں ہے، معراج کا ذکر جو وہاں سے ہے اس کی وضاحت احادیث میں ہے، جو اگلا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی وضاحت احادیث میں موجود ہے، اور احادیث اتنی باکثرت ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ جیسا بہت سارے لوگ تعویل کرتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا، جسمانی طور پہ نہیں ہوا، یا پھر یہ ہے جو منکرین احادیث کہتے ہیں کہ یہ آسمان کا سفر نہیں تھا، یہ مکے سے لے کر مسجد نبوی تک کا سفر تھا۔ لیکن ہر کوئی جانتا ہے، سیرت کے جو لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ رات میں سفر ہوا ہی نہیں تھا، جو ہجرت اللہ کے رسول نے کی تھی رات میں کی بھی نہیں تھی، اور جس وقت آپ نے ہجرت کی تھی مسجد نبوی تو بنی بھی نہیں تھی اس ٹائم۔ تو یہ مکی زندگی کا بات ہے، مکے میں تھے تو مسجد نبوی کہاں تھی وہاں پہ؟ تو ایسے ہی دیکھیں، اور اگر یہ چیز خواب میں ہوتی تو انکار کیوں کرتے؟ خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ خواب میں تو ہم لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کہاں کہاں سفر کر لیتے ہیں، چھوٹا سا خواب دیکھتے ہیں، تو اگر یہ چیز خواب میں دیکھتے اللہ کے رسول اور خواب بیان کرتے تو لوگ تعجب نہیں کرتے، جھٹلاتے نہیں۔ اور حضرت ابوبکر کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کو صدیق لقب ملا جس وقت آپ کو تصدیق کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اگر ایسا میرے دوست محمد نے کہا ہے، میرے نبی نے، تو پھر سچ ہوگا۔ اگر ایسا انہوں نے کہا ہے تو مکے والے جھٹلا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، سیٹی بجا رہے تھے مزہ لینے کے لیے، کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات بھر میں 40 دن کا سفر، جو 40 دن آنے میں 40 دن جانے میں لگتا ہے، 80 دن کا سفر ہے، ایلیا کا سفر جو پرانا نام ہے ملک شام کا، ہم لوگ 40 دن لگتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں رات کے ایک پل میں سفر کیا آتے ہیں، آسمان کا سیر کر کے آگے، یہاں کا سیر کر کے آگے، تو ان کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی۔ تو اللہ نے سبحانہ کا لفظ استعمال کیا، اور عبد کا لفظ کوئی روح پہ بولتا بھی نہیں ہے، عبد جسم اور جان کے مجموعے کو کہتے ہیں، روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں، عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو رات و رات سفر کرائی، مختصر حصے میں سفر کرائی۔ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم سوچیں تو کہ کس نے یہ سفر کرائی، کس نے، میزبان کون تھا، اور اس سفر کا کرانے والا کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات تھی۔ پھر وہ تمام ناممکنات ممکن میں بدل جاتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اپنی زندگی اپنی رفتار کے حساب سے سوچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں ام ہانی کے گھر پہ تھا، اور ایک حدیث میں اپنے گھر تھا، اور وہ چھت کھولا گیا اور مجھے اٹھا کر کے حتیم میں لے جایا گیا، اور اس وقت نہ میں پوری طرح سے جاگ رہا تھا، نہ میں پوری طرح سے سو رہا تھا، غنودگی کے عالم میں تھا، باتیں سن رہا تھا لوگوں کی، مجھے اٹھا کے لے جایا گیا حتیم میں۔ حتیم وہ حصہ جو حکمن وہ خانہ کعبہ کے حصے میں آتا ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن عمارتی طور پہ بنا ہوا نہیں ہے، بنا تھا پھر اس کو ہٹا دیا گیا۔ وہ حتیم جو لوگ حج کرنے کے دیکھے ہوں گے 6.5 ہاتھ کا حصہ چھوٹا ہوا ہے، اسے چھوٹا سا گھرا ہوا ہے، وہ حتیم خانہ کعبہ اور حتیم کے بیچ کا جو حصہ ہے وہاں پہ ہم کو لے جا کے لٹایا گیا، اور وہ باتوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون وہ ہے، باتوں کا 3 کا تیسرا، وہ جو بیچ میں ہے حمزہ اور فلاں کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے، لیٹے ہوئے وہ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا، حضرت جبرائیل بھی تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، باتیں کر رہے تھے، میرا سینہ چاک کیا گیا، اس لیے کہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہونے والا تھا کہ دنیا میں دنیاوی دل یا دنیاوی آنکھیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ دل کی مضبوطی کے لیے
اور اس کو ایک نئے سفر کی جو تیاری ہو رہی تھی اس کے لیے اس کو تیار کرنا تھا اس کو آپ. اچھا بعد میں صحابہ کرام کہتے تھے جو آپ جو دل سینہ چیر کر کے جو دل نکال کے دھلا گیا تھا زمزم کے پانی سے, اس کا اثر اس ایک بار نہیں تین بار ہوا. کچھ لوگ کہہ رہے 2 بار, کچھ لوگ کہہ رہے 3 بار, تینوں چیزیں ملتی ہیں. ایک بار تو حضرت خدیجہ کے گھر کو مائی دائی حلیمہ کے گھر تھے, 4-5 سال کی عمر میں بھی ہوا تھا, وہ چھوٹے تھے, تو وہاں پہ سینہ چاک کیا گیا تھا آپ کا دل نکال کر کے, اس میں صفائی کی گئی تھی. ایک بار اور جب آپ کو نبی بنایا جانا تھا اس سے پہلے ہوا تھا غالباً. اس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان دونوں پہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ 4 سال کے تھے, 4-5 سال کے تھا. اور ایک یہ جب معراج کا سفر شروع ہوا اس سے پہلے آپ کا سینہ دل نکال کر کے آپ کو زمزم کے پانی سے سونے کی تشتری میں زمزم کا پانی لایا گیا اور اس میں دھلا گیا. اس میں سب کا اتفاق ہے. صحابہ کرام کہتے بعد میں بھی وہ اثر جو چیرا گیا تھا وہ اثر باقی تھا, وہ زخم کا نشان, وہ چیر کا اثر باقی تھا پیٹ پر. ہم لوگ دیکھتے تھے اس نشان کو کہ وہی جو چیر کر کے دل نکالا گیا تھا. اس کے بعد کہتے ثم اوتیت بدابۃ الابیض, یہ سب ہو گیا, دل دھلا گیا. اس کے بعد میرے لیے ایک براق نام کا سواری لایا گیا جو سفید تھا, فوق البغل دون الحمار, خچر سے تھوڑا چھوٹا, گدھے سے تھوڑا بڑا. اور یقع خطوته اقصى طرفه, اس کا قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا, اس کے رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ پڑتا تھا. اچھا اس سے پہلے سے مسلم ترمذی کا واقعہ دیکھیے, وہ ترمذی میں واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, باقاعدہ نکیل بھی اس میں تھا, زین بھی کسی ہوئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوار ہونے کے لیے جبرائیل نے کہا, اس میں کہا گیا تو وہ تھوڑا سا بدکا یا نخرے دکھائے جو بھی ہے تھوڑا سا. حضرت جبرائیل نے کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سوار تیرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے, تیرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سواری کوئی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. جب یہ بات سنی تو اس کو پسینہ ہو گئے, ٹھہر گئے. پھر اللہ کے رسول بیٹھے, اس کے بعد اللہ کے رسول خود ہی کہتے ہیں کہ اس کے اگلا قدم تا حد نگاہ, اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جو خاص سواری لائی گئی تھی براق نام سے, اس کا اگلا قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا. جس کی رفتار کا یہ عالم ہو, وہ راتوں رات پل بھر میں سفر کرانے میں کیا حرج ہے اللہ تعالیٰ کو, کیا بعید ہے اس کی قدرت سے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں, حالانکہ وہ قافلے میں ملتے ہیں, بعد میں جب انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس جو لوگ گئے ہوئے تھے, انہوں نے امتحان بھی لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. واپس آنے کے بعد جب آپ نے بتایا تو کہ بتاؤ کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, یہ کیسے وہ کیسے ہے, میرا قافلہ کہاں ہے, تو سب بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں ہیں, تمہارا قافلہ جو فلک گیا ہوتا ہے اس وقت یہاں پہ, اگلے دن یہاں پہنچے گا, اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, ایک پتہ نہیں کیا, سب ساری چیزیں بتا دی. اس لیے کہ راستے میں وہ لوگ دکھے بھی تھے, وہاں پہنچے. اللہ کے کہتے ہیں میں وہاں پہنچا, وہاں پہ پھر اس کے بعد براق کو اسی پتھر میں باندھ دیا جس پتھر میں دما اور انبیاء جب وہاں آئے تھے اپنے سواری کو باندھے تھے, میں نے بھی وہاں باندھ دیا. دیکھیے تدبیر اپنی جگہ پہ ہے, تقدیر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے, اللہ پر بھروسے کے منافی خلاف نہیں ہے, توکل کے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنا ہے, باقی نتیجہ کے اللہ نے باندھ دے, اس کے بعد کہیں گم نہیں ہوگا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باندھا, اسی حلقے سے, اسی پتھر سے جہاں اور انبیاء اپنے سواری کو آ کر کے باندھتے تھے. وہاں پہ پہنچا, اس کے بعد میں اندر گیا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, ایک نے انبیاء کو پڑھائی. یہ بھی نہیں بھائی, اعتراض وہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی سچائی پر جن کا یقین نہ ہو کہ سارے انبیاء اپنی قبروں میں تھے, وہاں کیسے لائے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ لا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام لوگوں کو برزخ کی زندگی ہے, وہ برزخ کی زندگی میں کیسے بہرا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کر کے آیا, اور وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ان کو نماز پڑھائی, اور کھڑے ہوئے تھے سب, بڑھتے جلال کسی کے انتظار میں ہے. حضرت جبرائیل اپنے ساتھ لے کر کے آگے بڑھتے ہوئے چلے, مسلح پہ جا کے کھڑا کر دیا. 2 رکعت آپ نے پڑھائی. اس کے بعد جب آپ نکلے وہاں سے, اور وہ علاقہ جو مسجد اقصیٰ کا علاقہ ہے وہ, اور پھر آسمانوں میں بھی دونوں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نشان دکھلا. اچھا اس کو بالذی بارکنا حولہ اس وجہ سے کہا مسجد اقصیٰ کو کہ وہ ایسا مرکز ہے جہاں پہ تمام بڑے مذاہب وہاں ایک ربط رہا ہے وہاں سے, اور اکثر بڑے رسول کا کوئی نہ کوئی رشتہ وہاں سے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر کے تھے لیکن وہاں گئے قوم کو لے کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش بھی آس پاس کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے, اور دیکھیں گے تو کئی دسیوں بڑے رسول اور نبی کا ذکر ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی حیثیت سے وہاں گئے وہ,
اور ہمارا بھی مسلمانوں کا بھی 16-17 مہینے قبلہ تھا، قبلہ اول تھا ہم لوگوں کا، ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک ادھر ہو کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، تو قبلہ ہے، بلکہ 3 مساجد جن کی طرف عبادت کی نیت سے زیارت کی جا سکتی ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس میں بیت المقدس بھی ہے، مسجد نبوی، مسجد حرم اور یہ بیت المقدس اس میں ہے، اس کی اہمیت ہے، برکت، انبیاء کی قبریں ہیں آس پاس میں، زرخیز علاقہ ہے۔ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں چاہیے سبزی چاہیے، ہمیں اور چیزیں چاہیے، تو کہا کہ کھیتی کرنے ادھر جاؤ، سرسبز علاقہ وہ ہے، بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ یہ اور بات ہے، آج کل وہ بہت ہنگامے کے نظر ہے وہ علاقہ جہاں جس کو برکت کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ الذی بارکنا حولہ، اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور نشانی گھر سے شروع ہو گئی جہاں سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نکلا، اس کے بعد میرے لیے میزبانی کے لیے لے کے آیا گیا 2 پیالے میں، ایک میں شراب، ایک میں دودھ، میں نے دودھ پی، کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ یہ پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اکثریت مطلب بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ ابھی بہت گمراہی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مقصد یہ تھا کہ پوری امت نہ کے برابر لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، سارے کے سارے گمراہ ہو جاتے۔ وہاں سے حضرت جبرائیل آپ کو لے کر کے آسمان کی طرف چلتے ہیں، دوسرا سفر وہاں سے، وہ معراج کا سفر شروع ہوتا ہے وہاں سے۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خوبصورت سیڑھی نصب کی گئی تھی، جو بھی ہو حضرت جبرائیل آپ کے سفر کے ساتھی تھے۔ اب ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اکیلا سفر کیا نہیں ہے، کبھی نہیں کیا اکیلا سفر، یہ بھی ایک سنت ہے، لوگ یہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، یہ حکمت ہے شریعت کی کہ اس میں سفر میں بھی آپ اکیلا کہیں نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی چاہے کرایہ زیادہ لگے لیکن کبھی کسی دوست کو قریبی کو ساتھ میں لے کے ضرور جانا چاہیے۔ مجھے تو نہیں لگتا، میں نے پوری سیرت کی کتاب پڑھا لی، کہیں نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول کبھی اکیلے سفر کیے ہوں، کبھی غلام ساتھ میں ہوتے تھے، کبھی ابوبکر ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا تھا۔ تو اس سنت کو مٹنے نہیں دینا چاہیے، اکیلے سفر کرنے میں بہت ساری خرابیاں، بہت سارے فتنے، خدشات بھی ہیں، خاص کر اس زمانے میں، تو ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، آپ کو ساتھی بنا کے بھیجا گیا سفر کا، اور آپ لے کر کے پاس پہلے آسمان پر پہنچے، اس کے بعد وہاں پہ آواز لگائی، کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ اب جیسا بھی ہر آسمان پہ دروازے ہیں اور ہر آسمان پر پہرے دار ہے، پہلے آسمان پہ اسماعیل ہے، 1 لاکھ تقریباً فرشتے ان کے ماتحت ہیں جو اس آسمان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، 7 آسمانوں کی دوری تقریباً وہی ہے، 7 آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت پہ ہے، 500 سال کی مسافت پہ 7 آسمان ایک دوسرے کی دوری پہ۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، جیسا بھی دروازہ رہا ہو، انہوں نے جب آواز لگائی کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب کیسے اندازہ لگا؟ CCTV کیمرے جو دروازے میں لگے ہوتے ہیں، آدمی اندازہ لگا لیتا ہے باہر کون کھڑا ہے، انہوں نے پوچھا ساتھ میں کون کھڑے ہیں، کیسے پتہ چلا؟ اللہ عالم۔ کون نے کہا محمد، کہا اجازت ملی ہے آنے کی، کہا لانے کی اجازت ملی ہے، اس کے بعد مرحبا بھی کہا، خوش آمدید کہہ کر کے بلایا۔ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کون ہے؟ بلکہ جبرائیل نے خود ہی کہا ان کو سلام کہو، یہ تمہارے باپ آدم ہے۔ تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے دعائیں دی۔ اب دیکھا دائیں جانب دیکھتے ہیں تو روز ہنس دیتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روز دیتے ہیں۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ روحیں ہیں دائیں جانب، جنتی روحیں ہیں، خوش ہو جاتے ہیں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کو تو، اور بائیں طرف جہنم کی روحیں ہیں جو دوزخ میں جانے والی ہیں، ان کی طرف دیکھتے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرے آسمان پر پہ گئے، وہی سوال و جواب کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور سوال و جواب وہی بالکل اسی انداز میں، دروازہ کھلتا گیا سوال و جواب ہوتے گئے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بیت معمور کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رونے بھی لگے تھے، تو کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس لیے رو رہے ہیں، انہوں نے کہا ایک مطلب نوجوان اللہ کے رسول کی طرف سے میرے بعد آیا اور اس کی موقع بھی کم ملا، اور اس کی امت میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں جائے گی، اس پر رشک کر رہا ہوں، رشک میں رو رہا ہوں۔ حتیٰ جو ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اس کے بعد ٹیک لگائے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا وہ بیت معمور ہے جو ان کا کعبہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، اور کہا کہ اب فرشتوں کی تعداد دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کی نوری فوج کی تعداد دیکھیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، آسمان میں اس کی حرمت ویسے جیسے زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں اندر، ایک بار جس کو موقع مل جاتا ہے قیامت تک اس کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی تعداد فرشتوں کی، ایک بار 70,000 ایک لمحے میں، ایک وقت میں، اور قیامت تک دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اسی خانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لخر علیہ مسجد بحذاء الکعبہ، وہ مسجد خانہ کعبہ کے سیدھے اوپر آسمان میں، بالکل اس خانہ کعبہ کی سیدھائی پر بھی ہے۔ اور لخر علیہ، اگر گرے، مطلب ایک تعبیر سمجھانے کے، لخر علیہ، اگر گرے گا تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے، اتنی سیدھائی پر ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کے اب وہاں گئے، اس کے آگے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے،
बैरी का पेड़ जिसके बारे में कहा गया जिसके पत्ते हाथी के जैसे, और उसके बैरी का बैरी वो हिज्र के मटके वालों की तरह से, उनका मटका बड़ा, बहुत कबीला था, उनका मटका बहुत बड़ा होता था, तकरीबन 2 कुंटल पानी आ जाता था उसमें, इतना बड़ा बड़ा मटका होता था उनके, वो बैर जैसे हिज्र के मटके वालों की तरह से, इस तरह से। और उस पर ऐसी चीज छाई थी, अल्लाह क्या छाई, क्या किस चीज ने उसको अपने उसमें ले लिया लपेट में, कि इतनी हसीन जमील वो पेड़ हो गया कि मखलूक में उससे हसीन जमील कोई चीज नहीं, और मखलूक कोई उसके हुस्न जमाल को बयान में नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सिदरतुल मुंतहा जहां रूहें हैं, जहां सोने की तितलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और नूर से लिपटा हुआ दरख्त देखा, और वो सिदरतुल मुंतहा जहां जमीन वालों की इंतहा है, जो हज़रत जिब्रील की भी इंतहा है, उससे आगे हज़रत जिब्रील भी ना जा सके। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेड़ के बारे में बतलाया कि वो इंतहा इस वजह से है कि जमीन वालों के अमाल वहां तक ले जाए जाते हैं, उससे आगे नहीं ले जाए जाते, वहां ऊपर वालों के फरिश्तों की जिम्मेदारी है, वो लेकर के फिर वहां तक जाते हैं अल्लाह तबारक तआला के पास तक, फिर वहां से अल्लाह तबारक तआला जो अहकाम नाज़िल करता है, वहां वाले फरिश्ते लेकर के सिदरतुल मुंतहा तक आते हैं, फिर यहाँ सिदरतुल मुंतहा से लेकर के लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो वो मुंतहा इस वजह से है, और वहां उसके आगे जिब्राइल के भी वो नहीं था, इजाजत नहीं थी, नहीं गए। सिदरतुल मुंतहा के जड़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नहरें देखी। जिब्राइल से पूछा कि क्या 4 नहरें हैं? 2 बातनी 2 जाहिरी, 2 जन्नत की नहरें हैं, और जो बातनी है 2 जाहिरी नहरें हैं, नील और फुरात। इशारा शायद ये था कि ये नहीं, दजला और फुरात ये दोनों नहरें हैं। गालिबन इशारा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद के मानने वाले इस इलाके में ज्यादा होंगे, यहाँ तक फैल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आगे जाने दिएगा, जिब्रील ने कहा आगे आप जाएं, हम नहीं जा सकते आगे। अल्लाह अच्छा वहीं पे 7वें आसमान ही पे सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत और जहन्नम की भी आपको सैर कराएगी, वहां भी बहुत सारी निशानी आपने देखी। अभी मैं बहुत मुख्तसरन 2-3 चीजें बयान कर दूंगा उसमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, कहते हैं मैं इतना करीब गया हत्ता अस्मा सरीर अक़लाम, जो कलम से जो वहां लौहे महफूज में जो लिखी जाती थी, जो फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे थे अल्लाह के अहकामात और फरामीन को, उस कलम की चरचराहट मैंने अपने कानों से सुनी। और अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहां पे, अल्लाह तबारक व तआला से बातें हुई, और वहां पे जो चीज 3 वापसी पर 3 चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर, नूर का एक चादर बीच में हाल था। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात को अल्लाह तबारक व तआला को देखा था, जैसा कि बाद लोगों का अकीदा है। अभी वो बताते हैं कि क्या वजाहत उसकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी पर 3 चीजें दी गई। एक तो यही नमाज जैसी अहम, तो ये मेराज का तोहफा है, जो अहम इबादत, जो आज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान एक दीवार का काम जो नमाज करती है, अहम इबादत हमारी जिंदगी की, जिसको हम नजरअंदाज किए हुए, मेराज का तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने बुला कर पास दिया। सूरह बकरा के आखिर की दोनों आयतें आमन रसूल से लेकर अखीर तक, जिसके बारे में कहा गया कि पढ़ के सोता है तो महाफिज फरिश्ता उसकी हिफाजत रात भर करता है। और तीसरी चीज इस बात का वादा लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि उम्मत में से कोई भी शख्स उसके अगर वो अल्लाह की इबादत ने की, शिर्क किसी के साथ न किया है, तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, चाहे पहले मर्तबे में, चाहे गुनाह भुगतने के बाद उसको जन्नत में डालेंगे, हमेशा जानने में नहीं रहेंगे तौहीद वाले, अगर उसने अपने आप को शिर्क से बचा लिया है। ये 3 चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। हजरत मसरूक ने, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा कि नहीं देखा, इसके ताल्लुक से सुनिए। हज़रत मसरूक ने, सही मुस्लिम के हदीस है, हज़रत मसरूक ने आयशा से पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह तबारक तआला को देखा? कहा कि तुमने ऐसी, अम्मी जान क्या देखा अल्लाह तबारक तआला ने, अल्लाह के रसूल ने? तो कहा कि तुमने ऐसी बात पूछी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो आदमी 3 चीजों के बारे में गुफ्तगू करे, समझो उसने झूठ बोला। एक तो ये जिसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक तआला को देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने झूठ बांधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं कल की बात, उसने झूठ बांधा। जो ये कहे कि दिन की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नहीं पहुंचाई, उसने झूठ बांधा। ये 3 बातों पर अगर कोई कहे तो समझो कि झूठ कहता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू ज़र ने पूछा, अबू ज़र ने कि अल्लाह के रसूल क्या आपने अल्लाह ताला को देखा? सही मुस्लिम का नूर अन्नारा, वो तो नूर है, मैं कैसे देख सकता हूं? और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कह भी दिया है, वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुल्लाह अल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब और युरसिल रसूलन फयुही बिइज़निही। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात या गुफ्तगू किसी बंदे के लिए, किसी बशर के लिए हो ही नहीं सकता है जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से गुफ्तगू न, वही के जरिए से न बात कर ले, या फिर बात करे देखने का ही नहीं, या फिर बातें कर ले जैसे मूसा अलैहि सलाम से बात की, या फिर ये पर्दे के आड़ में जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के रात
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک بحث پچھلے 3-4 دن سے اٹھی ہوئی، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، یہ واقعہ لے کر کے جو مطلب یہ کوئی نیوز والی بات نہیں ہے، کئی لوگ پچھلے 4-5 دن میں سوال کیے کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی اور اس آگ میں جو ٹریل پر آگ تھا وادی طوا میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ میں اللہ ہوں، اس کو دلیل بنا کر کے بہت صوفی حضرات کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں چھوڑ کر کے یہاں آ سکتا ہے، اور اس کو دلیل بنا کر کے لوگ ایک غلط عقیدہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ کسی کے اندر حلول کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کسی بندے کے اندر حلول کر سکتا ہے، اور انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آنکھوں سے دنیا میں اتنی طاقت نہیں رکھی گئی ان آنکھوں میں کہ دنیا ان آنکھوں سے دیدار کر سکے، یہ دیدار اللہ تبارک تعالیٰ نے موقوف کر رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، وہ بھی صرف مومنوں کے لیے، جب صرف تجلی موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی دیکھنے کے لیے صرف تجلی ڈالی اور پورا کوہ طور جل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر پردہ ہٹا دے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بیچ میں ایک پردہ ہے نور کا، اگر پردہ ہٹا دے تو پوری مخلوق جل جائے، پوری مخلوق جل جائے۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دیکھا، یہ انسان دیکھ سکتا ہے، جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ اگر پردہ ہٹا دے نور کا تو پوری مخلوق جل جائے۔ جب صرف تجلی سے کوہ طور جل گیا تو وہ جو پیڑ میں روشنی تھی بس ایک نور تھا اللہ تبارک تعالیٰ کا، ایک عکس تھا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول 1-2 منٹ کی بات اور رہ گئی بس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نشانیاں دکھلائیں، جہنم میں کچھ دکھایا، اس کے حالات دکھلائے، جنت میں کچھ چیزیں دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے جنت میں آپ گئے تو دیکھا کہ ایک نہر ہے، دونوں طرف بہت ہیرے موتی کے بہترین قبے کا، یہ کیا ہے کہ یہ کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا تو اس کو مٹی کستوری کی تھی، خوشبو والی مٹی تھی، اور کچھ حالات دیکھے، جیسے سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جو فرعون کی بیٹی کو جو کنگھا کیا کرتی تھی، جب ایک پاس سے گزرے تو خوشبو آ رہی تھی، تو جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کیسی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی جو کنگھا دیتی تھی وہ اور اس کے بچوں کی خوشبو کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول کو جبرائیل نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی تھی، کنگھا چھوٹ کے گر گیا، اس کے بعد اس نے اٹھایا جب بسم اللہ کہا تو فرعون کی بیٹی نے کہا میرا باپ، کہا نہیں تمہارا باپ نہیں، تمہارے باپ کا بھی رب ہے، وہ میرا رب ہے، تو کہا کہ میں اپنے ابو سے بتا دوں، کہا بتا دیا اس نے۔ فرعون نے بلایا، کہا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے، کہا کہ ہاں جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، کہا تم دیکھنے کا دیکھتی نہیں، کہا تمہیں آگ میں جلا دوں، کہا جلا دو، اس کے بعد اس نے آگ جلائی اور اس کے بعد تیل کھولایا، تیل کھولانے کے بعد اس کے سارے بچوں کو اس میں ڈال دیا، جب ایک چھوٹا سا بچہ بچا جو اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس میں ماں جو ہے تھوڑا جھجک گئی، اسے لگا کہ لگ رہا نہیں کودے گی، تو بچہ بول اٹھا جو گود میں تھا کہ یا امہ اقتحمی، ماں کود جاؤ، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے امی جان کود جاؤ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، تو اس کے بعد وہ کود گئی۔ لیکن اس نے جانے سے پہلے کہا، اس نے فرعون سے کہا کہ ایسا ہے جلانے کے بعد میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نشانی دکھلائی، مطلب ایمان بچانے والے کس طرح سے کتنا امتحان دیتے، کتنے مشکل امتحان گزر چکے ہیں کہ جن کو تیل کی کھڑائی میں کھولا دیا گیا اور پھینک دیا گیا، سامنے بچوں کو پھینکا گیا۔ ماں تو آج کل کی مائیں تو ویسے پھر جائیں گی، اپنے جو چھوٹے چھوٹے پیسوں سے لالچ سے پھر جاتی ہے، بچے کو کسی بچے کو اگر آگ میں جلتا ہے تو پھر جائیں گی، وہ کیوں نہ جلتی ہو، اس کے بچے کیوں نہ جلتی ہو، اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے کھولتا ہوا دیکھا اور دودھ پیتے بچے کو لے کے کود گئی۔ ایک دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانپے کے ہیں، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں، منہ نوچ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک دیکھا کہ ایک کا قینچی سے لے کر کے گال پھاڑا جا رہا ہے، کہا یہ کون ہے، کہا کہ یہ وہ ائمہ ہیں، وہ امام ہیں یا دعوت دینے والے ہیں، خطیب ہیں، جو دوسروں کو تو سمجھاتے رہتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے، دوسروں کو برائی سے روکتے رہتے ہیں، خود برائی سے نہیں رکتے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ علماء ہے، یہ وہ خطیب ہے، یہ وہ داعی لوگ ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، بس یہ ہلکی سی جھلک تھی، پڑھنا چاہیے معراج کا واقعہ، اپنے اندر نشانی کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور عجائبات کو، معجزات کو سمیٹے ہوئے یہ واقعہ، اور بہت اہم مورد سیرت کا اہم پہلو ہے، اسے ہر کسی کو پڑھنا چاہیے، بہت سارے عقیدے اس سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح حدیث کو سمجھنے، سیرت کے تمام پہلوؤں کو پڑھنے، اس پر غور کرنے اور نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔